دیکھیے، پہلی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ جنگ کے جو بنیادی خد و خال تھے یا جو ضرورتیں تھیں وہ نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اب ایران اٹسلف اسرائیل کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں رہا ہے. امریکن جو مائٹ ہے اس کا بھی جو اس کا جو بھرم تھا وہ بھرم بھی کھل گیا ہے. ایران جیسے 47 سال سے پابندیوں کا ملک جو ہے اس نے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو ناکو چنے چبائے ہیں. اور ان فیکٹ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس جنگ میں ایران کو فتح ہوئی ہے. حالانکہ ایران کا نقصان بہت ہوا ہے لیکن ایران کی جو ریزسٹنس پاور ہے اس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے دانت کھٹے ہوئے ہیں. تو ابھی اتنے جنگ ونگ تو نہیں ہے، جڑپے مڑپے ہوتی رہیں گی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قطر میں گئے ہوئے ہیں ایرانی مذاکرات کرنے کے لیے. تو اسی دن انہوں نے پیچھے حملہ کر دیا ادھر اس کے اوپر. دوسرا جو نیتن یاہو ہے، دیکھیے اس میں جو سارے قضیے میں سب سے جو کی فیکٹر ہے وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا جو جنگجوانہ وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ہی از انڈر تھریٹ. وہ کرمنل کیسز اس کے خلاف ہیں. ٹرمپ نے خود بھی کئی دفعہ کہا کہ اس کو معاف کر دو اور اس کو پرابلم ہے. اکتوبر میں ان کے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ they don't want to be seen as defeated as such. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان بازی اور اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے؟ جنگ جو فل فلیش جنگ جو ماضی میں ہوئی ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے دوبارہ نہیں ہوگی. میرا اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی ڈیزاسٹر ہوگا امریکہ کے لیے، کیونکہ ایران نے بغیر کسی تیاری کے ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اب جو ہے وہ ایران اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ چائنا بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے رشیا بھی ہے، اور اس کے ساتھ خود مڈل ایسٹرن کنٹریز کا وہ جو ہوسٹیلٹی تھی ایران کے خلاف وہ ختم ہو گئی. دیکھیے ان کا پلان کیا تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے اور یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے وہ ہماری حمایت میں آ جائیں گے. ایران کے خلاف لڑنے کے لیے تو کوئی تو آیا نہیں.